نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمین۔ سورة النساء آیت نمبر 82 سے 94 تک۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں؟ تدبر کا لفظ دال با را سے ہے کسی چیز کا پچھلا حصہ، یعنی دبر، بیک، انجام، باٹم، اینڈ، کسی چیز کی ڈیپتھ میں اور اس کی باٹم تک جانا مراد ہے غور و فکر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار کریں کہ کیا بھلا نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں؟ قرآن کے اندر قرآن کا لفظ 60 دفعہ آیا ہے اور اس کے معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ آج بھی جب کہ ہم دیکھیں کہ مسلمان انتہائی زوال کا شکار ہیں، بٹ سٹل قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا جتنی بھی دین سے دور ہو جائے لیکن قرآن کے حفاظ کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو کسی اور کتاب کے حفاظ موجود نہیں۔ قرآن کا لفظ مفعول ہے، یعنی بار بار پڑھا جانا۔ قرآن کے مزید نام تنزیل، مجید، بشرا، شفا اور کتاب ہیں، اور اگر ہوتا وہ پاس سے غیر اللہ کے، البتہ وہ پاتے اس میں اختلاف بہت زیادہ۔ قرآن میں اختلاف نہیں، آج بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جیسے قرآن میں ایک جگہ ہے کہ منکر قیامت کے روز اندھے اٹھائے جائیں گے، اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ ان کی نظر بہت تیز ہوگی، لیکن دراصل یہ دونوں ایک کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن پھر بھی مس انڈرسٹینڈنگز کیوں ہو جاتی ہیں؟ علم کی کمی کی وجہ سے، فہم کی کمی کی وجہ سے، طلب کی کمی کی وجہ سے، اور اگر نیت ہی خراب ہو تو پھر قرآن دل میں نہیں اترتا۔ افلا یتدبرون القرآن کے بعد یہ بات آئی، تو اگر ہم غور و فکر کریں تو سب سے پہلے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بہت سے کرسچنز بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن کتاب الہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ عربوں کے لیے تھا، تو لہٰذا قرآن پڑھ لینا کافی نہیں، اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں، تفسیر جاننا ضروری ہے، اور صرف علم حاصل کر لینا ہی کافی نہیں، اس پر غور و فکر، تدبر اور پھر اس پر عمل بھی لازم ہے۔ اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ امن میں سے یا خوف میں سے، وہ پھیلا دیتے ہیں اسے، اور اگر وہ لوٹاتے اسے طرف رسول کے اور طرف اولو الامر کے ان میں سے، البتہ وہ جان لیتے، وہ جو نکال لیتے ہیں نتیجہ اس کا ان میں سے، تو معلوم ہوتا ہے کہ معاملے کو گہرائی میں سوچنا چاہیے، صرف ظاہر سے ہی فیصلہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ کسی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے تک پہنچاتا رہے، اور قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اسے لوٹا دیتے طرف رسول کے اور طرف اولو الامر کے۔ رسول کی طرف لوٹا دینے سے مراد ہے کہ وہ سنت سے فیصلہ کرتے، اور اولو الامر کون ہوتے ہیں؟ جو حاکم وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ حکم الہی سے فیصلہ کرے اور خوف یا امن کی کوئی بھی خبر ہو تو اسے اولو الامر کی طرف لوٹانا چاہیے، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، البتہ پیروی کرتے تم شیطان کی مگر بہت تھوڑے، یعنی کہ بہت تھوڑوں کے سوا باقی سب شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور اس نے رہنمائی کی قرآن اور سنت سے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ کے وہ دور کرتے جنگ کو ان کی جنہوں نے کفر کیا۔ جب اللہ کے ساتھ عسیٰ کا لفظ آئے، یہ جو لکھا ہوا عسى اللہ، تو یقینی بات ہوتی ہے، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھارو، تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو مومنوں کی جنگ سے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کفار کی جنگ سے بچا لے گا، اور وہ طاقت اور وہ سزا دینے میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ امید ہے کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت 30 سے 32 تک بھی یہی بات کی جا رہی ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں، لیکن نہیں آپ مکلف بنائے گئے اپنی جان کے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی صرف اپنے بارے میں ہی سوال ہوگا۔ وحرض المؤمنین، اور ابھاریے مومنوں کو، تو امید ہے اللہ کہ وہ دور کر دے جنگ کو، یعنی کہ اہل ایمان کو بھی دعوت دے جنگ کرنے کی، صرف خود نیکی نہیں کرنی، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے۔ اور آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں۔ تنکیلا کا لفظ نکال سے ہے، اور نکال کے معنی ہے بیڑی، یعنی عبرت والی بات، چینڈ کر دینا، تو اللہ تعالیٰ چینڈ کر دینے میں، عبرتناک سزا دے دینے میں بہت سخت ہے۔ اور جو کوئی سفارش کرے گا سفارش اچھی تو ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری تو ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ اچھی سفارش بھی ہوتی ہے۔ کسی کمزور کے ساتھ کسی طاقتور کو ملا دینا، سفارش کرنے میں اللہ کی طرف سے بھی حصہ اور ثواب ملے گا۔ اب اچھی سفارش کیا ہے کہ کسی کمزور اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کر دینا، کسی اچھے کام کے لیے ہو، ایسی سفارش جو جائز ہو، جس کا مقصد بھی اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک نیکی کی راہ دکھانے والے کو نیکی کرنے کے والے کے برابر اجر ملے گا۔ اور بری سفارش کیا ہے؟ جو برے کام کے لیے ہو، جس میں برے کاموں میں مدد ملے۔ حدیث میں آتا ہے کہ برے کام میں مدد کرنا برے کام کرنے میں شریک ہونے جیسا ہے۔ اور یہ جو اچھی سفارش کی بات آئی تو ہمیں سنت سے ملتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم میں سے بھی کوئی اس کی سفارش کرے گا تاکہ اسے بھی ثواب ملے، اور اللہ جو چاہتا ہے نبی کی زبان سے جاری کروا دیتا ہے۔ اور سفارش پر معاوضہ لینا یہ حرام ہے۔ اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے نگران، قدرت رکھنے والا۔ مقیتہ کے دو معنی ہیں، پہلا قدرت رکھنے والا مقتدر، اور دوسرا نگران۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب دعا دیے جاؤ تم کوئی دعا، مراد ہے سلام۔ اور بِتَحِيَّةٍ زندگی کی دعا دینے کو کہتے ہیں، سلامتی کی دعا دینے کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے، تو یہ ایک طرح سے ادھوری دعا ہے، کیونکہ وہ لمبی عمر کیسی ہو، عافیت والی ہو، سلامتی والی ہو، تو السلام علیکم کہہ دینا، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ بِتَحِيَّةٍ ہا یا سے ہے، مراد ہے زندگی، حیش جو اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، حی لا یموت، کہ وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس سے مراد سلامتی کی دعا دینا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب دعا دیے جاؤ تم زندگی کی تو تم بھی دعا دو۔ کیسی دعا دو؟ آگے سے بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے زیادہ اچھی دعا دو، یعنی کہ جواب میں اس سے زیادہ اچھا جواب دیا جائے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا۔ جو احسن طریقے سے سلام لینا ہے، اس میں پھر سلام ہو، ساتھ میں اسمائل بھی ہو، سلام کے آداب کو پراپرلی فالو کیا جائے، سلام مکمل ہو اور اس کا انداز بھی ٹھیک ہو، اور کانشیسلی سلام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اجر بھی ملے گا، اور یہ بھی کہ اللہ میں اس پر دوسرے شخص پر سلامتی بھیج رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلام کے ساتھ حساب کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے۔ حساب کیسے لیا جاتا ہے؟ جب کوئی چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے، تو اللہ کے پاس ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے کہ کس نے زندگی میں کتنی دفعہ سلام کیا، سب اللہ کے پاس کیلکولیٹڈ ہے۔ کون کثرت سے سلام کرتا ہے، کس درجے کا سلام کرتا ہے، السلام علیکم، پھر ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی دفعہ سلام کرنا بھی اس میں آتا ہے کہ اللہ اس کا حساب لے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں سلام کو خوب رواج دو، اور اگر کوئی نان مسلم آپ کو سلام کرتا ہے تو جن الفاظ میں وہ آپ کو سلام کرے انہی الفاظ میں اسے لوٹا دو۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں اس حدیث سے کہ جو سلام کی ابتدا کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں جواب دینے والے کی نسبت۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 جنازے میں شریک ہونا، نمبر 3 چھینک کا جواب دینا، نمبر 4 مریض کی عیادت کرنا، اور نمبر 5 دعوت قبول کرنا۔ تو سلام ایک بیسک مینر میں سے ہے، اور سلام جھگڑوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں ایک دن قیامت کے، نہیں کوئی شک اس میں۔ اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بڑھ کر بات میں؟ سلام کے ذکر کے بعد اب آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، وہی الہ ہے، اسی کے لائق عبادت ہے۔ دوسری بات کی کہ قیامت کا قائم ہونا بھی لازم ہے، اور یہ اللہ کی سچی بات ہے، اہم حکم ہے، تو اس لیے ایمان سے اسے ریلیٹ کر دیا گیا، آخرت کے محاسبے سے اسے ریلیٹ کر دیا گیا۔ اور سلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا تھا، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اور حساب کب ہوگا؟ قیامت کے روز۔ تو لہٰذا اگلی آیت قیامت کے بارے میں آئی، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بڑھ کر بات میں؟ اصدق صاد دال قاف سے ہے، صدق ایسی سچائی ہے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ تو کیا ہے تم کو منافقین کے بارے میں کہ 2 گروہ ہو گئے ہو؟ غزوہ احد سے کچھ لوگ لوٹ کر آئے، ایک گروہ نے کہا کہ یہ کلمہ گو ہیں لہٰذا انہیں معاف کر دیا جائے، ایک گروہ نے کہا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی لہٰذا ان سے جنگ کی جائے۔ تو یہ 2 گروہ بن گئے تھے، ایک نے کہا تھا کہ کلمہ گو کو کوئی سزا نہ دی جائے، اور دوسرے نے کہا تھا کہ انہوں نے جنگ نہیں کی تھی اور منافقت کا اظہار کیا تھا۔ یہ منافقین کے 2 گروہ بن گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ، کچھ لوگوں نے کہا کہ انہیں معاف نہ کیا جائے بلکہ انہیں سزا دی جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہوں میں بٹ گئے ہو،
اور اللہ نے الٹا پھیر دیا انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں الٹا پھیر دیا، یعنی کہ ان کے ذہن نے کام نہ کیا۔ ارکس کہتے ہیں سر کے بل الٹا کرنا، اوندھا پھرنا، اوندھا پھینکنا، عقل کا اوندھا ہو جانا، حسی اور معنوی دونوں طور پر۔ تو لوگ کیا کر رہے تھے کہ میدان جنگ میں آتے تھے لیکن مدینہ کی طرف واپس لوٹ جاتے تھے بجائے اس کے کہ وہاں آ کر جنگ کرتے۔ تو یہ معنوی طور پر بھی تھا اور حسی طور پر بھی کہ ان کی عقل ماری گئی تھی کہ رسول اللہ کے حکم کی پیروی کرتے یا پھر اپنے زندگی کا بچاؤ کرتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ سچے مومن، کچھ منافق ہوتے ہیں اور کچھ کافر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اس کو جس کو گمراہ کر دیا اللہ نے، اور جسے گمراہ کر دیا اللہ تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ اور ان کا ایک اور حال بیان کریں، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو، یعنی مسلمان بھی کافر جیسا ہو جائے، اور کیسا کفر کرو؟ جیسا کہ انہوں نے کفر کیا تو تم ہو جاؤ برابر۔ تو نہ تم بناؤ ان میں سے کسی کو دلی دوست، یعنی کہ ان کے لیے کوئی ہمدردی کا پہلو نہ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے نافرمانی کی ہے تمہیں بھی ویسا ہی بھٹکا دے تاکہ سب کا انجام، سب کا حال ایک جیسا ہو جائے۔ تو دنیا کی راہ میں بار بار آزمائش آتی ہے، بندے کی سچائی کی جانچ پہچان اللہ تعالیٰ بار بار کرتے ہیں، اور پھر حکم دے رہے ہیں کہ انہیں دلی دوست نہ بناؤ۔ ولی کہتے ہیں دلی دوست کو، مددگار کو، سچے دوست کو۔ اور کب تک دوست نہ بناؤ؟ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں اللہ کے راستے میں۔ تو گویا ہجرت شرط رکھی، وہ جو واپس پلٹ گئے تھے جنگ کے میدان سے، جنگ سے ڈر کے، ان کے اسلام کے اخلاص کی شرط کیا رکھی کہ ہجرت کر جائیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ ہجرت بہت سخت اور کٹھن مرحلہ ہے کہ اپنا سب کچھ، گھر بار، کاروبار، اور آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ ایک جگہ پر رہ رہے ہیں، آپ اسٹیبل ہیں، اسٹیبلش ہیں، آپ فائنینشلی بھی، اور آپ کا گھر بھی ہے، پھر آپ کے نیبرز ہیں، آپ کے جو گروسری کرنے کی چیزیں ہیں، آپ کو ہر چیز کی جان پہچان ہے۔ اب وہاں سے اٹھا کے آپ کو کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ادھر ہی چھوڑو، اٹھو اور ایک انجان علاقے میں جاؤ اور وہاں جا کر پھر اپنے آپ کو آباد کرو۔ تو یہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اخلاص ایمان کی شرط رکھی کہ وہ ہجرت کر جائیں اللہ کے راستے میں، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو پکڑو انہیں، قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم پاؤ انہیں، اور نہ تم بناؤ ان میں سے کسی کو کوئی دلی دوست اور نہ مددگار۔ اب یہ ہر جگہ پر اٹھا کر پکڑ کر قتل کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، خاص میدان جنگ کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، اور خاص غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ غزوہ احد ہی کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ پھر اگر وہ پھر جائیں، منہ موڑیں، یعنی ہجرت نہ کریں، اخلاص کی دلیل ہے۔ آج اگر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت نہیں کر سکتے تو ہمیں برائی کی طرف سے نیکی کی طرف ہجرت کر جانا ہے۔ مگر وہ لوگ جو پناہ میں ہے ایک قوم کی تمہارے درمیان، اور درمیان ان کے ہے پختہ عہد، تو غیر مسلم اور مسلم نے ایک دوسرے سے معاہدے کیے ہوئے تھے امن کے، تو اگر تم لوگوں نے کوئی ایسا معاہدہ کیا ہوا ہے کہ تم کسی غیر مسلم کو پناہ دو گے تو پھر ایسے میں ان لوگوں کو نہ مارو، اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو، انہیں پناہ دو۔ یا وہ آتے تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے سینے ان کے کہ وہ جنگ کرے تم سے، یا وہ جنگ کرے اپنی قوم سے، یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت قبائلی نظام تھا اور مسلم اور غیر مسلم کی جنگ تو ہوتی ہی ہوتی تھی، لیکن یہ ان کے ضمیر گوارا نہ کرتے تھے کہ اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو مارا جائے، اگرچہ وہ مسلمان یا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ تو گویا اسلام کا دعویٰ کرنے والے کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ مفاد پرست نہیں ہوتا، مومن بے وقوف نہیں ہوتا، دین کا کام چنے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر تم نے کسی غیر مسلم سے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ تم اسے پناہ دو گے تو پھر تم ایسے لوگوں کو قتل نہ کرو، اور اگر تمہارا دل تنگ ہو رہا ہو کہ تم انہیں قتل کرو گے، اپنی قوم ہی کے لوگوں سے جنگ کرو گے، تو اگر چاہتا اللہ تو البتہ وہ مسلط کر دیتا انہیں تم پر، بس ضرور وہ جنگ کرتے تم سے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کفار کو غلبہ دے دیتا تو وہ تو پھر تم سے ضرور جنگ کرتے، پھر اگر وہ الگ رہے تم سے تو پھر نہ تم جنگ کرو ان سے، یعنی تمہارے وہ لوگ جن سے تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے اگر وہ تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تو پھر نہ کرو، اور ڈالیں وہ تمہاری طرف صلح کے پیغام کو، یعنی کہ اگر صلح کا پیغام بھیج دیں، وہ نہ جنگ کرنا چاہیں، صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو پھر جنگ نہ کرو۔ یہ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، کفار کا نہیں۔ ان آیات میں خاص طور پر منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، کفار پر بھی آیات اپلائی ہوتی ہیں مسلم اور کفار کی جنگ میں، لیکن یہ کیونکہ جنگ احد سے پھر جانے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ہمیں 3 قسمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ایسے منافق جو مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں تو تم بھی جنگ کرو۔ دوسری قسم کیا بچ رہی ہے کہ ایسے منافقین جو جنگ کرنا نہ چاہیں، صلح کی طرف آئیں، صلح کی طرف ہاتھ بڑھائیں، تو پھر تم بھی ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاؤ اور جنگ نہ کرو۔ اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی اور راستہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے زبردستی لڑائی کا کوئی اختیار نہیں دیا۔
پھر منافقوں کی ایک اور قسم، تیسری قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان قریب تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو جو چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے اور وہ امن میں رہیں اپنی قوم سے۔ جب کبھی وہ لوٹائے جاتے ہیں طرف فتنے کے تو وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اس میں، اور پھر اگر نہ وہ الگ رہیں تم سے تو نہ وہ ڈالے تمہاری طرف ہاتھ صلح کو، یعنی کہ مفاد پرست۔ ایسے لوگ کہ وہ زبان سے تو امن کے دعوے کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ تم سے لڑنے آتے ہیں، تمہیں مارنا چاہتے ہیں اور تمہیں مارنے بھی آتے ہیں، تو پھر تم ایسے لوگوں کی طرف صلح کا ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ صلح کو نہ وہ روکے اپنے ہاتھوں کو، یعنی زبانی وہ صلح کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے، یعنی جنگ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر یہ لم کا اطلاق آگے یلقو پہ بھی ہو رہا ہے کہ پھر نہ وہ ڈالیں اپنا ہاتھ صلح کی طرف، اور یکفو پر بھی ہو رہا ہے کہ نہ وہ روکے اپنے ہاتھوں کو جنگ سے۔ پھر کیا کرو ایسے منافقین کو، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہی تینوں الفاظ پیچھے بھی آئے، تو پیچھے بھی یہ کن لوگوں کے لیے آئے تھے جو اس قسم کے منافقین ہوتے ہیں، جو زبان سے کچھ اور دل سے کچھ ہوتے ہیں۔ تو گویا پکڑو انہیں، قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم پاؤ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ بنایا ہے ہم نے تم پر جن پر غلبہ واضح، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر خطا سے، یعنی کسی مومن کے لیے جائز نہیں، لائق نہیں، الاؤ نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو قتل کرے، لیکن ایک ایکسیپشن کیس ہے کہ بغیر ارادے کے اور غلطی سے اگر قتل ہو گیا۔ تو قتل دو طرح کے ہوتے ہیں، قتل عمد اور قتل خطا۔ قتل عمد کیا ہے؟ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا، جیسے پانی میں ڈبو کر، جلا کر، تکلیف دے کر، گلا دبا کر، جسم پر کوئی زخم دے کے، دھکا دے کے، یا پھر اذیت دے کے، تو قتل عمد اسے کہتے ہیں، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ ایسی صورت میں قصاص لازم ہے، اور قصاص پچھلی امتوں میں بھی تھا۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا قتل ہو جائے تو وارث دو میں سے ایک بات چن لے، یعنی مقتول کے وارث، قصاص یا دیت۔ تو قصاص کیا ہے کہ جتنا ظلم ہوا، جیسے ظلم ہوا اسی طرح اس کا بھی قتل کیا جائے، اور دیت کیا ہے؟ کچھ معاوضہ، کہ پھر قصاص نہ لیا جائے، کچھ معاوضہ لے لیا جائے، اور یہ معاوضہ کتنا ہو؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے اس کی قیمت 100 اونٹ کے برابر ہو۔ پھر دوسری صورت قتل خطا، جو غلطی سے ہو جائے، جیسے کہ ہمیں عام بھی پتہ چلتا ہے اس طرح کے قتل ہو جاتے ہیں کہ کسی پرندے کے شکار کو نکلے لیکن وہ تیر کسی اور کو لگ گیا، یا جیسے ایکسیڈنٹ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ غیر ارادی طور پر قتل ہوتا ہے۔ تو گویا سڈن ایکسیڈنٹ ہو یا پھر کھیل کھیل میں کوئی قتل ہو جائے تو ایسے قتل کا کفارہ ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ مومن غلام، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اسے آزاد کرے اور اس کے اہل کو دیت بھی دے، یعنی کہ اس کی کفارہ بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ قتل کا کفارہ کیا ہے ایسے قتل کا؟ کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے، اور دیت کیا ہے کہ اس کا خون بہا بھی دے، اس کے بدلے کچھ رقم بھی دے۔ اچھا، ایک اور بھی قتل کی صورت پتہ لگتی ہے جو کہ ہے شبہ عمد۔ ایک تھا قتل عمد، ایک ہے قتل خطا، اور تیسری قسم قتل شبہ عمد، یعنی کہ مشتبہ ہو گیا۔ کیسے؟ کسی کو سزا دینا مقصود تھا لیکن قتل کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن اس سے قتل ہو گیا۔ کسی کو قتل کی دھمکی دی، یا کسی کو کوئی ایسا تھریٹ کیا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، تو یہ کیا تھا؟ یہ شبہ عمد ہو گیا۔ اس میں ڈاؤٹ ہو گیا کہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے یا نہیں، یا جیسے کوئی چور وغیرہ آ جاتا ہے اور پھر اس کو اپنے بچاؤ کے لیے اسے مارا۔ اب وہ چاہتا ہے تو ہے کہ وہ اس چور کو ہرٹ کرے، لیکن اتنا ہرٹ کہ وہ مر جائے، ایسا نہیں چاہتا تھا۔ تو ایسے ہٹ کرنے سے جو قتل ہو جاتا ہے وہ شبہ عمد میں آتا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے کہ جو اس کے عاقلہ ہیں، عاقلہ کہتے ہیں قاتل کے وارث کو، تو ایسی صورت میں جو قاتل کے وارث بچ جاتے ہیں وہ دیت دیں گے، اور قاتل خود وہ کفارہ بھی دے گا، اور کفارہ کیا ہے وہ ہم پڑھ چکے، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے مگر خطا سے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی جان بہت قیمتی ہے۔ ایک مومن کا دوسرے پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کی جائے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خونوں کا سوال ہوگا، یعنی قتل کا۔ پھر فرمایا جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو خطا سے تو پھر آزاد کرنا ہے ایک گردن کا مومن کا، یعنی غلام مومن کو آزاد کرنا ہے، اور دیت جو کہ سپرد کی جائے طرف اس کے اہل کے۔ اب دیت دینی ہے، دیت کتنی ہو؟ 100 اونٹ کے برابر رقم ہو، اور دیت بھی کیسے دینی ہے؟ اچھے طریقے سے اسے ہینڈ اوور کرنا ہے، مسلمتن کرنا ہے اس کے اہل کو، مقتول کے وارثوں کو، یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی کہ اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں۔ پھر اگر ہے وہ ایسی قوم جو کہ دشمن ہو تمہاری اور وہ مومن ہے، یعنی مقتول دشمن قوم سے ہے لیکن مومن ہے، تو پھر کفارہ ہے، دیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دشمن قوم سے تھا نا، تو اگر اس کی قوم میں سے کفارہ دیا جائے گا اسے تو پھر وہ کہاں پر رقم وہ دیت دی جائے گی، تو وہ دیت کہاں استعمال ہوگی؟ اسی کے خلاف استعمال ہوگی، مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگی۔
تو پھر ایسی صورت میں صرف کفارہ ہے، اور کفارہ کیا ہے؟ آزاد کرنا ایک مومن گردن کا، یعنی مومن غلام کا۔ اور اگر ہے وہ اس قوم سے درمیان تمہارے اور درمیان ان کے پختہ عہد ہے، یعنی صلح ہے، تو پھر دیت جو کہ سپورٹ کی گئی طرف اس کے اہل کے، یعنی کہ پھر صلح ہے تو پھر دیت بھی ہے، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اور آزاد کرنا ہے ایک گردن کا مومن کا، یعنی کہ پھر کفارہ بھی ہے۔ اور جو کوئی نہ پائے، یعنی کہ اگر کوئی کفارے کو نہ دے سکے، تو پھر وہ اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ یہ کنزیکٹیو روزے ہیں، اگر اس میں سے ایک بھی روزہ اسکپ ہو جاتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو پھر دوبارہ سے 2 مہینے کے روزے شروع کرنے پڑیں گے۔ توبہ کا قبول کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور ہے اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا۔ اور پھر جان بوجھ کر قتل کرنے کی، قتل عمد کی سزا بھی سنا دی گئی۔ اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، تو بدلہ اس کا جہنم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، اور غضبناک ہوا اللہ اس پر، اور اس نے لعنت کی اس پر، اور اس نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب بہت بڑا۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں کسی اور جرم کی اتنی بڑا سزا نہیں ہے، یہاں دائمی سزا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو قتل کیا ہے اس کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے چلی گئی، تو گویا قاتل یعنی ایسے شخص پر نہ رحم کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی سزا ختم ہوگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب سفر کرو تم اللہ کے راستے میں تو تحقیق کر لیا کرو، نہ تم کہو اس سے جو ڈالے طرف تمہارے سلام۔ نہیں ہو تم مومن، چاہتے ہو تم سامان زندگی کا، یعنی جب جنگ کرنے کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو، تو تحقیق کر لیا کرو کہ جس پر تم یلغار کرنے جا رہے ہو وہ وہی ہے، یعنی کفار ہی ہے یا کوئی اور ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو بغیر تحقیق کے مارنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور اگر تحقیق کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پاس اللہ کے غنیمتیں ہیں بہت سی، اسی طرح تھے تم اس سے پہلے تو احسان کیا اللہ نے تم پر، بس تحقیق کر لیا کرو، بے شک ہے اللہ اس کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا۔ اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی کسی پر یلغار کرنے لگے، کوئی کسی پر تلوار اٹھانے لگے، اور وہ سلام کہے یا کلمہ پڑھ لے، تو پھر اس وقت اسے مارنا جائز نہیں۔ یہی مضمون آگے بھی چل رہا ہے، لیکن آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔